السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو آیت میں نے آپ سب کے سامنے رکھی ہے، یہ آیت میری بہت زیادہ پسندیدہ آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور اس میں بڑے بڑے مسائل کا حل بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب امر ہے، اختیار والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو اس سے اولو الامر سے مراد علماء اور حکمران ہیں۔ اس کے بعد فرمائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے اس اختلاف کو حل کرو۔ یہ کون کرے گا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں 23 مارچ ہے، اور اس کے مناسبت سے میں نے سوچا کہ ایسا کیا کام ہو سکتا ہے جس سے میرے دوستوں کو، عام مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جو ہمارے ملک کا قانون ہے، اس میں سے جتنی بھی باتیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، اور ان کو سمجھنا، اس کو جاننا لوگوں کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، تو میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اور جہاں کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپ بھائیوں میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، یا جہاں میں کوئی خطا کر رہا ہوں، تو یقیناً آپ مجھے اطلاع دے سکتے ہیں اور میری اصلاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی قانون سے لا علم ہونا یہ عذر نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص وہ جرم کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس قانون کا علم نہیں تھا، تو علم نہ ہونا اس سے اس کو نجات نہیں ملے گی۔ بھائی، آپ کسی علاقے میں رہتے ہو، آپ کسی جگہ رہتے ہو، کسی کمپنی میں ہوتے ہو، تو اس کے رول ریگولیشن تو آپ فوراً معلوم کرتے ہو کہ کیا کرنا ہے، کس ٹائم آنا ہے، کس ٹائم جانا ہے، کیا الاؤ ہے، کیا الاؤ نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جن کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، وہ کل کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں خبر نہیں تھی۔ تو یہ عقل کے ذریعے بھی وہ اجمالی ایمان انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین آسانی کے ان کو دے گا جن کو پیغمبر نہیں پہنچے، جن لوگوں کو کے پاس، تو ایسے لوگوں کو یہ آسانی دے گا کہ قیامت کے دن ان کا امتحان لیا جائے گا۔ وہاں جو پاس ہو گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، جو وہاں ناکام ہو گیا تو ناکام ہو جائے گا۔
تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ کسی قانون سے لا علمی جو ہے وہ عذر نہیں ہے. تو سب کو جاننا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق کہ کیا جو ضروری باتیں ہیں ایک عام فرد کے لیے. یہ نہیں کہ ان ڈیٹیل اس کا ہر جز انسان معلوم کرے، اتنا معلوم کرے کہ اس کی زندگی اس علاقے میں اچھے طریقے سے گزرے. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھے، اگر کوئی شخص پاکستانی ہے اور وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے جرم کرتا ہے تو بھی اپنے ملک کے قانون کے مطابق یہ قابل مواخذہ ہوگا. اس کو پکڑا جائے گا کسی بھی طریقے سے، جیسے انٹرپول وغیرہ کے ذریعے اپنے ملک کے حوالے کیا جائے گا. ممالک کے ملکوں کے آپس میں مختلف معاہدے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مجرموں کے تبادلے کرتے رہتے ہیں. اسی طرح کسی دوسرے ملک کا شہری ہے، پاکستان آتا ہے، یہاں جرم کرتا ہے تو اس کو بھی پکڑا جائے گا. پھر بہرحال کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے اس ملک میں جیسے اگر کوئی شخص عام جرم کرتا ہے یا کوئی شخص حکومت کے خلاف جرم کرتا ہے، جیسے ایک شخص نے قتل کیا عام اپنے مال و دولت کے تنازع کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے کسی کو قتل کیا، تو اس کا حکم الگ ہوگا. اور اگر اس نے حکومت کے کسی فرد کو قتل کیا تو اس کا حکم الگ ہوگا. یعنی حکومت کی اداروں سے بغاوت کرنا، ان کے الگ مسائل ہوں گے. اسی طرح سرکاری ملازمین، افواج، ان کے الگ الگ قوانین اور عدالتیں وہ بنی ہوئی ہیں، مختلف طریقوں سے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. پھر ایک بات یہ ہے کہ عمومی طور پر اگر کوئی بچہ یا بچی 7 سال سے کم ہے کوئی جرم کرے تو اس کو جرم شمار نہیں کرتا، لیکن اس کو تحقیقات اس کی ہوتی ہے. اس وجہ سے بہت سے بچے جو ہے وہ جیلوں میں بند ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچہ جیل مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں. ایک اور بات وہ یہ ہے، اگر ایک شخص ہے اس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا ہے تو عام طور پر گرفتاری کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ پولیس آفیسر وہ وارنٹ لے کے آئے گا گرفتاری کا، ایسے کسی شخص کو گرفتار نہیں کرے گا. لیکن اگر ایک شخص نے قتل کیا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے پیچھے بھی وارنٹ لے کے وہ گھومتا رہے. جیسے ہی وہ کسی پولیس افسر کے ہتھے چڑھتا ہے تو پولیس افسر اس کو بغیر وارنٹ کے بھی گرفتار کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک بات وہ سامنے آتی ہے کہ جج یہ کیا ہے. جج وہ ہوتا ہے جو فیصلہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے. اور پھر اگر حکومت کی طرف سے کسی کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا جائے تو وہ بھی جج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. کسی مسئلے میں آپ نے نام سنا ہوگا کورٹ آف جسٹس. تو کورٹ آف جسٹس سے مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے جج، ایسے جج جو انصاف دینے کے لیے عدالتی کارروائیاں زیر عمل لاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ اس بات کو بھی ذہن نشین کریں کہ اگر کوئی شخص ہوا میں کسی ہوائی جہاز میں بیٹھ کے، ہیلی کاپٹر وغیرہ میں یا کسی اور طریقے سے غبارے میں اڑ رہا ہے، ہوا میں کوئی جرم کرتا ہے یا سمندروں میں سفر میں کوئی جرم کرتا ہے تو وہ بھی اپنے حدود ہوتے ہیں ملکوں کے، تو یہ مجرم بھی قانون سے بالاتر نہیں ہوگا. بہت ہی ضروری بات وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو ذاتی طور پر اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے. مثال کے طور پر چوری ہے، ڈاکہ ہے یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں،
ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ دفاع میں ایک شخص اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور حملہ آور سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور اتنے میں وہ حملہ آور اس سے زخمی وغیرہ ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں مثال کے طور پر کوئی شخص سے جرم کر رہا ہے، تو اس نے جرم کیا، اس کے خبر ملی، تو یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت کے افراد کا کام ہوتا ہے ان کو سزا دینا۔ عام لوگ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی کے بارے میں آرڈر جاری کیا کرے کہ بس اس کو قتل کر دو وغیرہ۔ اچھا، ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حکومت۔ حکومت کسے کہتے ہیں؟ گورنمنٹ وہ کسے کہتے ہیں؟ تو ایسا شخص یا اشخاص جو پاکستان میں یا اس کے کسی حصے میں قانون کی روح سے حکومت چلانے کے مجاز ہوں، اس کو حکومت کہا جاتا ہے، اس کو گورنمنٹ وہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ اکثر ہم سننے میں آتا ہے کہ فیصلے جو ہے بہت لیٹ کیے جاتے ہیں، جلدی نہیں کیے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، فیصلے جلدی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خبر ملی کہ دو گروہوں میں لڑائی ہونے جا رہی ہے، تو فوراً گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ سے کہا اگر میں دیر سے آئے تو نماز پڑھا لیں، یعنی بالکل اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ ایک شخص جرم کرتا ہے تو پھر اس میں تقریباً 30 قسم کی استثنائیں ہیں، تو ان کو دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے، تو اس میں بھی ٹائم وہ لگ جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، یہ جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے نا، نکاح رجسٹرار یہ سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ جو فیملی لا بنی تھی، فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی، اس کی دفعہ 4 کے تحت جو ہے یہ نکاح رجسٹرار، اس کو ملازم اور سرکاری ملازم کہا گیا۔ اب نکاح رجسٹرار پہ بہت سے لوگ کچھ ایسی شادیاں، کچھ ایسے نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتے، تو ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسے نکاح نہ پڑھائیں جو کہ خلاف شرع ہو، خلاف قانون ہو۔ اچھا، جرم کے حوالے سے یہ بات ذہن رکھیں کہ کبھی جرم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کا کہا گیا ہوتا ہے کہ یہ کرو، ٹھیک ہے، اور کوئی وہ نہ کرے تو یہ جرم ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں اور لوگ اس کو کرتے ہوں، تو یہ بھی جرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے قرآن اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کاموں کا کہا گیا ہوتا ہے کہ یہ کرو، اب وہ نہ کرنا گناہ ہے۔ اسی طرح کچھ کاموں کا کہا گیا ہے کہ نہ کرو، تو ان نہ کرنے والے کاموں کو کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امر و نہیں جتنے بھی اس کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، اور قانون کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جرم ہے۔ تو ایسے مختلف باتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے، ٹی سی ایس کے ذریعے یا ڈاک کے ذریعے اس کا جو ہے کسی پارسل وغیرہ آ گیا، کوئی لیٹر ہے، کوئی امانت ہے، صحیح ہے، تو وہ کسی اور کا ہے، اور ایک شخص نے اپنی طرف سے سائن کر کے اس کو لے لیا کہ یہ میری ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کھولتا ہے، پھر اس کو دیکھتا ہے یا قبضے میں لیتا ہے، تو یہ رانگ فل گین ہے، بے جا فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ کسی اور کا پارسل جو ہے خود سائن کر کے پوسٹ مین سے اس نے لے لیے، تو یہ جرم کر رہا ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح یعنی یہ فائدہ اس کا حق نہیں ہے اور یہ لے رہا ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح کسی کو نقصان دینے کا
حق نہیں بنتا اور اس کو نقصان دیا جائے تو وہ بھی جرم ہوگا. جیسے مثال کے طور پر کسی شخص پر قرضہ ہے، وہ مر گیا، اب جس نے قرضہ دیا ہے وہ لگتا ہے اس جو مردے کی جو بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتا ہے یا ان کے مال پر قبضہ کرتا ہے، تو یہ نقصان بیجا ہوتا ہے. تو ڈس ہانیسٹلی کوئی کام کرنا، اسی طرح فریب دینا، دھوکہ دینا، کہ دھوکہ دینے کی نیت سے کوئی کام ہو تو فریب ہوگا وہ. جعل سازی کرنا، جعلی چیزیں، ٹھیک ہے نا، تلبیس کرنا، ایسی جعلی چیزیں جو جس کو اصل کے طور پہ چلایا جا سکے. جیسے مثال کے طور پر کچھ جعلی نوٹ ہوتے ہیں جس سے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہ جرم نہیں ہے کیونکہ وہ سب آسانی سے جان لیتے ہیں کہ یہ تو بچوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے جعلی چیزیں جو کہ اصل کے طور پہ چلائی جا سکے، جو عام جعلی نوٹ اکثر گردش میں آ جاتے ہیں جس کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، صحیح، اور اکثر دکاندار اس کو لے لیتے ہیں، یعنی چل جاتا ہے بہت جگہوں پہ. تو یہ کرنا یہ جرم ہے، ٹھیک ہے. اس میں جعلی دوائیاں ہیں، جعلی سکے ہیں، جعلی روپے پیسے ہیں، جعلی ٹکٹ، جعلی کاغذات وغیرہ، یہ سارے جرائم میں آئیں گے، ٹھیک ہے. تو ان باتوں کو خیال میں رکھنا چاہیے. بہت ضروری بات ہے، میں ایک ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ ایک جرم جو ہے ایک شخص نہیں کرتا، بہت سے لوگ وہ جرم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ اگر جرم کرتے ہیں اور مشترک ارادے اور نیت سے کرتے ہیں تو سب اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے، شامل ہوں گے، ٹھیک ہے. اگر ان سب کو 20 بندے ہیں، 20 بندوں کا گروپ ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اگر ان میں سے کوئی وہاں پہ جو ایکچولی جو جرم ہے 2-3 بندے ہی کرے، باقی ان کے ساتھ ہوں، تو سب کو پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے کچھ لڑکے ہوں اور لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں، صحیح، یا کسی کو قتل کر رہے ہیں، تو سب برابر کے مجرم ہوں گے. یا سب نے مل کے کسی کو آہستہ آہستہ کھانے میں زہر دینے کا پروگرام بنایا ہوا ہے کہ تم جب اس کو دودھ دو گے تو اس میں زہر دے دینا، پھر جب تم اس کو جوس پلاؤ گے تو اس میں دے دینا، پھر جب میں اس کو چائے پلاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا تو اس میں دے دینا. تو آہستہ آہستہ وہ کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. تو یہ سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں. پھر کچھ چیزیں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جو ملزم تھا وہ جائے وقوع پر وہ موجود تھا کہ نہیں تھا، اس کی شرکت حقیقی ہے کہ نہیں، اور پہلے سے منصوبہ بندی ہوئی تھی کہ نہیں. تو مشترک نیت اور علم اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. ایک اور ضروری بات وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جرم نہیں کیا اور ہمیں پکڑ لیا، ٹھیک ہے. تو جرم کرنا یہ تو خود گناہ ہے، لیکن جرم میں اعانت کرنا، مدد کرنا، کوآپریشن کرنا، یہ بھی جرم ہے، ٹھیک ہے. تو کسی بھی جرم میں کسی کے ساتھ بھی مدد نہ کرے. قرآن بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ٹھیک ہے. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، اور گناہ کے کاموں میں اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرے. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا، ایک نوعیت اس طرح ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کسی جگہ آگ لگائی، تاکہ ان کا مقصد یہ تھا یہاں آگ لگا دیں گے، لوگ یہاں متوجہ ہو جائیں گے، دوسری جگہ سے ہم چوری کر لیں گے، ٹھیک ہے. اب اس آگ لگانے سے ان کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ کوئی ہلاک ہو جائے اس سے، لیکن ان کو یہ تو پتہ تھا کہ
ایسا کرنے سے ہلاکت کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ تو جب ان کو یہ پتہ تھا کہ ہم اس طرح کی آگ لگا رہے تو اس سے کوئی کسی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی پھر مر گیا، تو یہ ہلاکت کے مجرم ہوں گے کہ انہوں نے ہلاک کیا ہوا ہے۔ پھر اس بات کا یہ بھی جان لے کہ کچھ اسپیشل لاز ہوتے ہیں جو کسی خاص موضوع پر اس کا اطلاق ہو، اور کچھ لوکل لاز ہوتے ہیں جو پاکستان میں شامل علاقوں کی کسی خاص حصے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلافی قانون کیا ہوتا ہے؟ خلافی قانون یعنی غیر قانونی، جو قانوناً منع ہو، جو جرم ہو، ٹھیک ہے۔ میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ مثالیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کاموں سے بچائے، اور لوگوں کو بھی اللہ جو ہے اس طرح کے کاموں سے، حرکتوں سے محفوظ فرمائے۔ جیسے مثال ایک ڈاکٹر ہے اور وہ سرجری میں ماہر نہیں ہے، اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ کسی کے بواسیر کا آپریشن کرتا ہے، اور وہ آپریشن کی وجہ سے مریض جو ہے وہ جریان سے مر جاتا ہے۔ تو ایسے میں جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کہے کہ میری نیت اچھی تھی، میں تو علاج کر رہا تھا لیکن خراب ہو گیا۔ ٹھیک بھائی، آپ کی نیت جتنی بھی اچھی ہو کہ آپ علاج کریں، لیکن آپ کو یہ تو معلوم تھا کہ آپ ایکسپرٹ نہیں ہو اس کام میں، تو کیوں آپریشنز کروا رہے ہو؟ پیسوں کے لیے کروا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ، یہ میں نے اس لیے کہا، یہ دوسری بات، کچھ لوگ جرم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ جو ہے وہ نیت ہماری اچھی تھی۔ تو اچھی نیت جو ہے اچھی کاموں میں دیکھی جاتی ہے، جائز افعال میں نیک نیتی وہ دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مشہور ہے کہ یہاں جنات ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص وہاں جا رہا ہے، رات کو اس نے جھاڑیوں میں کسی کو دیکھا، اور بغیر تحقیق کے اس نے اس پہ جو ہے نا وہ گولی چلا دی اور اس کو قتل کر دیا، چاقو وغیرہ سے قتل کر دیا، کسی اور ذریعے سے قتل کر دیا۔ تو اس میں کوئی نیک نیت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو جنات سے مشہور ہے، میں سمجھا کہ جن ہے۔ بھائی آپ کیسے سمجھے؟ آپ حواس دے سکتے تھے، آپ بھاگ سکتے تھے، آپ معلومات کر سکتے تھے، تو یہ بھی جرم ہوگا۔ تو نیک نیتی سے وہی کام سمجھا جائے گا جو ضروری احتیاط اور توجہ سے کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ مثال میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس نے کسی کے پاس کوئی گھوڑا دیکھا، جانور دیکھا، گائے، بیل، بکری وغیرہ، اور یہ سمجھا کہ یہ میرا ہی وہ جانور ہے، چوری شدہ جانور ہے، اور اس کو پکڑ کے لے آئے، کسی کو دے، یا اس نے تحقیق کیے بغیر اس پہ مقدمہ کر ڈالا کہ فلاں نے جو ہے میری وہ گائے جو ہے نا چوری کر دی ہے۔ اس نے وہ گائے دیکھی نہیں ہے، جا کے تحقیق نہیں کی، بس اس کو لگا کہ وہ میری گائے ہے، اور جا کے اس نے مقدمہ کر دیا، رپورٹ کر دیا ہے، تو یہ جرم ہوگا۔ بھائی آپ کیسے ایک بے گناہ شخص پہ مقدمہ کرتے ہو، اور آپ نے تحقیق ہی نہیں کی کہ واقعی یہ وہی موٹر سائیکل ہے جو میری ہے، وہی کار ہے، وہی گائے ہے، وہی بیل ہے، وہی بکری ہے جو ہماری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی نے یہ کام کیا پھر کہے کہ ہمیں لگا کہ یہ ہماری ہے تو اس وجہ سے ہم نے کیا۔ نہیں، آپ کو لگا کیسے؟ اپنے بارے میں ہر ایک جو ہے وہ کتنا خیال رکھتا ہے، تو دوسروں کے بارے میں کہ آپ
اس پہ جرم کا مقدمہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، چوری کا مقدمہ کر رہے ہو، تو پہلے تحقیق تو کرو کہ واقعی وہ مجرم ہے کہ نہیں، اس نے یہ چوری کی کہ نہیں، یہ وہی چیز ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، میں نے پہلے آپ سے کہا، آپ بھائیوں سے، کہ جرم میں اعانت کرنا، جرم میں مدد کرنا، یہ بھی جرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے مثال کے طور پر ایک شخص سے مجرم ہے، اس کو گرفتاری سے بچانے کے لیے اس کو پناہ دینا، جگہ دینا، کھانا پینا دینا، روپیہ، کپڑے، ہتھیار، گاڑی وغیرہ فراہم کرنا، تو یہ بھی جرم ہوتا ہے۔ سوائے اس کے کہ ایک عورت نے جرم کیا ہے اور اس کی شوہر نے اس کو پناہ دی، یا شوہر نے جو ہے جرم کیا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس ہے، تو یہ اس میں نہیں آئے گا۔ باقی جو ہے وہ جرم میں اعانت کے اس میں آ جائیں گے، اگر مجرم کو کوئی پناہ وغیرہ دیتا ہے، یہ چیزیں فراہم کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اکثر لوگ یہ چوری کی چیزیں خرید لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ چوری کی ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے اس طرح کے ہوتے رہتے معاملات۔ تو بھائی آپ کی نیت تب معتبر ہوتی کہ کوئی چیز آپ پہ کوئی فروخت کر رہا ہے، اس کی کوئی رسید ہو، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص آتا ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہو کہ یہ چرسی ہے، پوڈری ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ کو وہ سونا فروخت کر رہا ہے، سونا دے رہا ہے آپ کو، کوئی بہت زیادہ قیمتی چیز دے رہا ہے، نہ اس کی رسید آپ کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے، وہ آپ کو دے رہا ہے اور آپ اس کو اس سے جو ہے نا وہ سستے داموں خرید رہے ہو، تو یہ چوری ہی کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہو کہ مجھے کیا پتہ، میں تو سمجھا کہ یہ اس کی اپنی ہے۔ اس کی اپنی کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے، باور کرنے کی کوئی وجہ ہونی، ریزن ٹو بلیو ہونی چاہیے۔ ایک شخص ہے جس کو آپ جانتے ہو، جس کو آپ پہچانتے ہو، وہ آیا ایماندار بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، یا آپ ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ نہیں پہچانتے لیکن اس نے رسید وغیرہ سب چیزیں لائی ہوئی ہے، تو پھر بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ نہ تو آپ کو رسید فراہم کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، اور چوری چوری آپ وہ چیز جلدی جلدی لے لیتے ہو اور جلدی چھپا لیتے ہو، تو آپ کو خود جان رہے ہو نا، یہ جان رہے ہو کہ یہ چوری کی چیزیں ہیں، تو اس میں یہ جرم ہے، اس میں آپ بھی پکڑے جا سکتے ہو۔ تو یہ چند مختصر باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختلف اوقات میں یہ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ میرا کوئی بھی بھائی جو ہے وہ کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو جائے۔ میں مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسی کے لیے وہی خیر چاہتا ہوں جو میں خود اپنے لیے چاہتا ہوں، اور جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میں شر اور نقصان سے بچ جاؤں، تو میں چاہتا ہوں دوسرے مسلمان بھائی بھی شر اور تکلیف اور نقصان سے بچ جائے۔ تو انشاءاللہ جب بھی اس طرح کے درس ہوں تو آپ ضرور وہ سنا کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، اور اسی طرح وہ علماء جنہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں نصیحتیں کی ہے، وہ سنیں، اس پر عمل کرے۔ حکمرانوں کی وہ باتیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، اس کے خلاف نہ ہو، تو ہم سنیں اور اس پر عمل کریں، اور خلاف ورزیوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کسی بھی بھائی کو کوئی سوال وغیرہ ہو تو انشاءاللہ میرا واٹس اپ نمبر ان کے پاس ہو تو وہ مجھے میسج کر سکتا ہے، مجھ سے پوچھ سکتا ہے، دینی حوالے سے جو سوالات ہوں، آپ کے خوابوں کی تعبیریں ہو گئی، یا کسی دم کے بارے میں پوچھ رہا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، تو آپ ضرور پوچھا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔